السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے اسلامیات کا جو 9th کلاس کا پیپر ہے تو اس کو سالو کریں گے، اور اس میں ہم حصہ بے سے شروع کریں گے۔ اس میں حصہ بے کا جو پہلا سوال آتا ہے کہ مندرجہ ذیل قرآنی آیات میں سے کسی دو کا صرف ترجمہ تحریر کیجیے۔ تو یہاں پر ہم نے طلبہ کی آسانی کے لیے 10 آیتیں جمع کی ہوئی ہیں ترجمے کے ساتھ، جو آپ کے سامنے پیش ہیں۔ سوال ہے کہ مندرجہ ذیل قرآنی آیات میں سے کسی دو کا صرف ترجمہ تحریر کیجیے۔ کتاب کی آیت نمبر 3 ہے، اور ہمارے اس پیپر کی آیت نمبر 1 ہے کہ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ ترجمہ ہے، اور یتیموں کا مال جو تمہاری تحویل میں ہو، تمہارے پاس ہو، تمہاری امانت میں ہو، ان کے حوالے کر دو، اور ان کے پاکیزہ اور عمدہ مال کو اپنے ناقص اور برے مال سے نہ بدلو، اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ کہ یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ آیت نمبر 2 ہے کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ ترجمہ ہے، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو، پھر اگر وہ خوش دلی سے مہر میں سے تمہیں کچھ دے دیں تو اسے پاکیزہ خوشگوار سمجھ کر کھاؤ۔ آیت نمبر 3 ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ ترجمہ ہے کہ اور کم عقلوں کو ان کا مال جسے اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے سبب معیشت بنایا، یعنی تم بھی اس کو استعمال کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی اس میں اجازت دی ہوئی ہے کھانے پینے کی، مت دو، ہاں ان میں سے ان کو کھلاتے اور پہناتے رہو، اور ان سے معقول بات کہتے رہو۔ آیت نمبر 4 ہے لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، کہ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا، کہ جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مریں، تھوڑا ہو یا بہت، اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی، یہ حصے اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 5 ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ ترجمہ ہے، اور جب میراث کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار، یعنی ایسے رشتہ دار جن کا اس وراثت میں کوئی حصہ نہ ہو، اور یتیم اور نادار لوگ، غریب لوگ آ جائیں تو ان کو بھی ان میں سے کچھ دے دو، اور ان سے شیریں کلامی، اچھی گفتگو، نرم کلامی سے پیش آیا کرو۔ آیت نمبر 6 ہے ہمارے پاس وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ ترجمہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو ایسی حالت میں ہوں کہ اپنے بعد میں بچے چھوڑ جائیں، اور ان کو ان کی نسبت خوف ہو کہ ہمارے مرنے کے بعد ان بیچاروں کا کیا ہوگا، بس چاہیے اللہ سے ڈریں اور درست بات کہیں۔ آیت نمبر 7 ہے إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ ترجمہ، اور جو یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، اور وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ آیت نمبر 8 ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ
والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ ترجمہ ہے، اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور ناداروں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور پاس بیٹھنے والوں مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، بے شک اللہ تکبر کرنے والے بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ آیت نمبر 9 ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ترجمہ ہے کہ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کے دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کرے، اگرچہ کافر ناخوش ہی کیوں نہ ہوں۔ آیت نمبر 10 ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ ترجمہ ہے کہ اور وہ لوگ ہیں کہ ہم ان کو ملک میں حکومت دیں تو نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ یہ 10 آیتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، اس میں آیت کے بعد حدیث کا ترجمہ آتا ہے، اور حدیث بھی ہم نے احادیث بھی اس میں ہم نے 10 جمع کی ہوئی ہے۔ حدیث نمبر 1 ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ترجمہ کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اسے سکھلائے، یعنی دوسروں کو سکھلائے۔ حدیث نمبر 2 ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، کہ سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے بہتر دعا الحمدللہ کہنا ہے۔ حدیث نمبر 3 ہے ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، کہ قیامت کے دن لوگوں میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف بھیجنے والا ہوگا۔ حدیث نمبر 4 ہے ان اللہ لا ينظر الی اجسامکم ولا الی صورکم ولکن ينظر الی قلوبکم واعمالکم، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ مطلب یہ کہ تم جو چیز خرچ کر رہے ہو تو وہ کس نیت سے خرچ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ حدیث نمبر 5 ہے من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کہ جس نے کسی شخص کی اچھائی کی طرف رہنمائی کی تو اس کو ہی اجر ملے گا، اس کو وہی اجر ملے گا جو اس بھلائی کرنے والے کو ملے گا۔ حدیث نمبر 6 ہے لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا۔ ترجمہ کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت و تکریم نہ کرے۔ حدیث نمبر 7 ہے کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، تم میں سے مکمل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق دوسروں سے اچھے ہیں۔ حدیث نمبر 8 ہے الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حدیث نمبر 9 ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور ثواب کا کام سمجھ کر، اس کے سبب اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، یعنی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 10 ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، یعنی نگران ہے، اور ہر کوئی اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہوگا۔ تو یہ بیٹا 2 سوال تھے ہمارے اسلامیات کے پیپر میں جو آپ کے سامنے ہم نے سولو کر دیے۔ ان میں پہلا احادیث تھی 10، اور پہلے جو نمبر پہ
10 ہم نے آیتیں آپ کے سامنے رکھی جو ہم نے ایک